السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی دوسری بار حج کو گئے۔ وہاں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے بغض کی بنا پر حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کو یہ کہا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قیاس سے فیصلہ کرتے ہیں اور دین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں تو تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور تم نے ہمارے نانا کا دین بدل دیا ہے۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، العیاذ باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیے تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ مرد ضعیف ہے یا عورت؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ عورت ضعیف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے یا عورت کا؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ حضرت، اگر میں دین میں اپنے قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو حصہ زیادہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو زیر ہے قیاس کی بنا پر زیادہ ہی ملنا چاہیے اور عورت ضعیف ہے۔ پھر آپ نے پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نماز روزے سے افضل ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے، نہ کہ روزے کی، کیونکہ نماز زیادہ افضل ہے۔ لیکن میں بھی روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس سے کام لیتا تو نماز کو افضلیت کی بنیاد پر قضا واجب کرتا۔ پھر آپ نے پوچھا پیشاب زیادہ پلیت ہے یا نطفہ؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا پیشاب زیادہ پلیت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیاس سے تبدیل کرتا ہوتا تو یہ حکم دیتا کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے اور انزال منی کے بعد وضو سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ نجس چیز کے خروج کے بعد غسل فرض ہو جانا چاہیے، یعنی زیادہ نجس اور پلید چیز کے خروج کے بعد غسل فرض ہو جانا چاہیے، اور وہ بول ہے، یعنی بول پیشاب تو زیادہ پلید ہے اور اس کے بعد پیشاب کرنے کے بعد غسل واجب ہونا چاہیے۔ لیکن معاذ اللہ میں نے یہ قول نہیں کہا اور نہ ہی تمہارے نانا کے دین کو قیاس سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے یہ جواب سن کر امام باقر رحمۃ اللہ تعالی اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی کو چوم لیا۔ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں سیرت نعمان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح اور واقعہ سنتے جائیں۔ ڈاکٹر جی کوئی ایسی دوا دیں کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہو، 2 بیٹیاں پہلے بھی ہیں، اب تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں۔ ساس پھر کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں، ہم وہاں چلے جائیں۔ ڈاکٹر آپ نے شاید بات غور سے نہیں سنی، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دوائی کا نام نہیں آتا، میں نے یہ کہا کہ میڈیکل سائنس میں ایسی کوئی دوائی نہیں ہے۔ سوسر وہ فلان لیڈی ڈاکٹر تو ڈاکٹر وہ جیلی ڈاکٹر ہوگا۔ اس طرح کے دعوے جیلی پیر، فقیر، حکیم وغیرہ کرتے ہیں، یہ سب فراڈ ہے۔ شوہر نے کہا کہ مطلب ہماری نسل پھر نہیں چلے گی؟ ڈاکٹر کہنے لگا یہ نسل چلنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے جینز کا اگلی نسل میں ٹرانسفر ہونا ہی نسل چلنا ہے نا، تو یہ کام تو آپ کی بیٹیاں بھی کر دیں گی، بیٹا کیوں ضروری ہے؟ ویسے آپ بھی عام انسان ہیں،
آپ کی نسل میں ایسی کیا بات ہے جو بیٹے کے ذریعے ہی لازمی چلنی چاہیے؟ سوسر نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سہیوال کی گایوں کی ایک مخصوص نسل ہے جو دودھ زیادہ دیتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک گائے بچ جاتی ہے تو فکر مند ہونا چاہیے کہ اس سے آگے نسل نہ چلے گی تو زیادہ دودھ دینے والی گایوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ طوطوں کی ایک مخصوص قسم باتیں کرتی ہے، بالفرض اس نسل کی ایک طوطی بچ جاتی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اگر یہ بھی مر گئی تو اس نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ لوگ عام انسان ہیں، باقی 6-7 ارب کی طرح، آخر آپ لوگوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ سوسر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کوئی نام لینے والا بھی تو ہونا چاہیے بعد میں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آپ کے پردادا کا کیا نام ہے؟ سوسر ہاں ہاں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے پتا ہے کہ آپ کو نام نہیں آتا، آپ کے پردادا کو بھی یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا نام کون لے گا، اور آج اس کی اولاد کو اس کا نام بھی نہیں پتا۔ ویسے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کوئی لے یا نہ لے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کا نام لینے سے قبر میں پڑی آپ کی ہڈیوں کو کون سا سرور آئے گا؟ علامہ اقبال کو گزرے کافی عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی نصاب میں ان کا ذکر پڑھایا جاتا ہے۔ گنگا رام کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، لیکن لوگ آج بھی گنگا رام ہسپتال کی وجہ سے گنگا رام کو نہیں بھولے۔ ایدی صاحب مر گئے لیکن نام ابھی بھی زندہ ہے اور رہے گا۔ جنید جمشید کو کون نہیں جانتا؟ کچھ ایسا کر جاؤ کہ لوگ تمہارا نام لیں، بے شک تمہاری نسلیں تمہیں بھول جائیں۔ غور و فکر کیجئے، کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور ان کی آل مبارک پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے عطا فرما کر واپس لے لیے اور ایک بیٹی سے رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیے جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں لے گا۔ اللہ اکبر، واقعی ڈاکٹر صاحب نے تو آنکھیں کھول دی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی، دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ بہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے نہایت مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، مجھے اچانک یاد آ گیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائے، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے بہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ گو اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی سکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔
ان کی بیوی نے مکمل شریف پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے، اچھا پڑھاتی ہے، ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں اسے، کیونکہ پہلے تو 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا یہ بیکار مشغلہ ہے، میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے۔ چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں بخوشی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برقع۔ کیا؟ میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوج رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا کہ فریج کی باقی قیمت ادا کر دے تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑے۔ اتنے روپیوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی۔ وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون مجھے سکھا گئی۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی۔ بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی تھی، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجویز سے میری بیوی نے بھی پڑھنا سیکھ لیا۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ ہی تو یہ ہے۔ پیسہ اور عیش سکون کچھ بھی نہیں، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا۔ دوستو اس تحریر کو شیئر کریں، آپ کا 1 سیکنڈ لگے گا اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کی زندگیاں بھی بدلیں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمسائے دے۔ دوستو ہمسایوں کا، پڑوسیوں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے پڑوسی مل گئے تو آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی، جیسے ان صاحب کی بدلی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح کل پھیکے کمیار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا، جانے کون ملنے آیا تھا پھیکے کمیار سے۔ میں جانتا تھا پھیکا پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو بیٹھک میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ پھیکا چلا آیا۔ حال حوال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے مرسی نورا ہوتی تھی جو بھٹی پر دانے بھونا کرتی تھی، جس کا ایک پوتر تھا وقار۔ میں نے کہا ہاں یار، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی، وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے ٹڈ میں پیڑ رہتی تھی، یعنی پیٹ میں درد رہتا تھا۔
صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا، ماسٹر جی ڈانٹ کر کار بھیج دیتے، یعنی اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں آدھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی آج بھی جب کبھی بہت بھوک لگتی ہے نا تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا ہی یاد آتا ہے، اور سارے پنڈ میں اس پراٹھے کی خوشبو بھر جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا اور نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کی ٹھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اندھیروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ صاحب جی وقار کی فاقوں سے لوستی آندریں آنسوں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم، یعنی ایک آنسو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے میں نے اس کی منتیں کر کے اسے کھانے میں شریک کر لیا۔ پہلی برکی ڈھڈ میں جاتے ہی وقار کی، یعنی پہلا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں کو آنکھوں کے ذریعے شکریہ انہوں نے بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا اور پھر اکثر ایسے ہونے لگا میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں شریک کرنے لگا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے ساتھ میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی اور میری وقار کے ساتھ خوارے کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں سکول سے گھر آتے ہی بھوک کی کھپ مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے 7 پراٹھا بنا کر دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے، آتے ساتھ بھوک کی کھپ مچا دیتا تھا، جیسے صدیوں کا میں بھوکا ہوں۔ میں نے کہا کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے یعنی میں امی کو کچھ بھی نہیں بتانے والا تھا، لیکن اماں نے مجھ سے اگلوا ہی لیا، یعنی پوچھ ہی لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کر بلک پڑی اور کہنے لگی کل سے 2 پراٹھے بنا دیا کروں گی۔ میں نے کہا اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کے مقدار بھی۔ کہنے لگی وہ بھی میرے جیسے ماں کا پتر ہے، مامتا تو وکری نہیں ہوتی پھیکے، میں وکھو وک ہوئیں تو کیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، 5ویں جماعت میں پڑھنے والے پھیکے کو بھرم رکھنے کا کتنا پتا تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرچیاں اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہے اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ پھیکے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مجھے کسی سکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا ساگ بنایا ہے، چکر بتا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک ڈنگ ٹپ جاتا، یعنی ایک دن گزر جاتا۔ صاحب جی وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، پھر اماں نے مامے سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنخواہ وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا۔ اماں کے جانے کے چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی، اس کے بعد رابطہ ہی کٹ گیا۔ کل وقار آیا تھا، ولایت میں رہتا ہے جی، واپس آتے ہی ملنے چلا آیا، پڑھ لکھ کر بہت بڑا افسر بن گیا ہے، مجھے لینے آیا ہے صاحب جی، کہتا ہے تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کر تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے۔ صاحب جی میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ سکول بنواتے ہیں، ہسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی اماں کے نام پر؟ کہنے لگا پھیکے بھوک بہت ظالم چیز ہے، چور ڈاکو بنا دیا کرتی ہے، خالی پیٹ پڑھائی نہیں ہوتی، ڈھڈ پیر سے جان نکل جاتی ہے۔ تیرے سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہے پھیکے؟
ساری آنکھیں پڑھنے والے نہیں ہوتے اور نہ ہی تیرے ورگے بھرم رکھنے والے۔ پھر کہنے لگا یار پھیکے، تجھے آج ایک بات بتاؤں جلیا، میں سب جانتا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب پراٹھے کے بل بڑھ گئے تھے اور مکھن بھی، آدھا پراٹھا کھا کر ہی میرا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ اماں کو ہم دونوں میں سے کسی کا بھی بھوکا رہنا منظور نہیں تھا پھیکے۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اماں یہاں بھی بازی رہ گئی صاحب جی، اور میں بھی اس سوچ میں ڈوب گیا کہ لوستی آندروں اور پراٹھے کی یاری زیادہ پکی تھی یا پھیکے اور وقار کی۔ بھرم کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے کبھی ٹوٹا نہیں کرتے دوستو۔ پھیکے کہہ رہا تھا، مجھے اماں کی وہ بات آج بھی یاد ہے صاحب جی۔ اس نے کہا تھا مامتا تو وکھری وکھری نہیں ہوتی پھیکے، میں وکھو وک ہوویں تے کی ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے پراٹھے کو ول دے رہے تھے۔ 2 روٹیوں جتنا ایک پیڑا لیا تھا اماں نے صاحب جی۔ میں پاس ہی تو چونکی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ روٹی بیلتے بیلتے نماز کا سبق پڑھاتی، میرے ساتھ نکیاں نکیاں گلاں کر دی۔ آج بھی ویڑے میں پھرتی نظر آتی ہے۔ پھیکا ماں کو یاد کر کے رو رہا تھا۔ سورج کی پہلی کرن جیسا روشن چہرہ تھا اماں کا صاحب جی۔ باتیں کرتے کرتے پھیکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس پل میں لے گیا اور ایک دم میرے سامنے کسی پرانی فلم کی طرح سارا منظر بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا۔ زندگی کے کینوس پر صرف ایک ہی رنگ بکھرا تھا، مامتا کا رنگ۔ سچ ہے، ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو دوستو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔